لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں. منہ پہ تعریف کرنے سے نبی نے منع کیا لیکن پھر بھی تعریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب وہ خوبیاں اتنی خاندانی تھیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی جائے, کیوں یہ خوبیاں ہی بہت زبردست ہیں. بعض اب ایسی خوبی ہوتی ہے انسان تعریف کیے بغیر رہتا نہیں ہے. فرمایا ایک بردباری برداشت اور ایک جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. حلم کا مطلب غصہ جلدی نہیں آتا, سوچتے ہو, اور انات کا مطلب جلدی فیصلہ بھی نہیں کرتے, تمام پہلوؤں سے غور کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہو. لیڈر میں بھی یہی خاصیت ہوتی ہے, گھر کے سربراہ میں بھی. یہ جو 3 طلاقیں دھڑ 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 نکالتے ہیں نا, یہ وہی لوگ ہیں جنہیں نہ غصے پہ کنٹرول ہے اور فیصلے بھی جلد بازی, پھر روتے پیٹتے ہیں. تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کو سزا دی ہے کہ اب یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے, کیونکہ اللہ کو جلد باز آدمی کو سربراہ بنانا ہی نہیں ہے گھر کا. اللہ عورت کو کہتے ہیں تو اس نے 3 طلاقیں دے دی نا, عورت تو رو رہی ہے میرے بچے, اللہ کہتے ہیں تجھے نہیں پتا کل یہ 3 چاقو بھی مار دیتا جلد بازی میں, گولیاں بھی چلا سکتا تھا. اس کو کنٹرول نہیں ہے. جن کو کنٹرول ہوتا ہے بڑے بڑے پھڈے گھر میں ہوتے ہیں, ان کے منہ سے طلاقیں. آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو نا, نکلی تھی طلاقیں کیا ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ بہت جھگڑے ہوتے تھے باپ داداؤں کے دادیوں سے, نانیوں کے نانا کے نانی سے. 2 سال بات چیت بند رہتی تھی. دادی ادھر پتہ نہیں بچے کیسے پیدا ہو رہے تھے. خیر میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں, میاں بیوی لڑ رہے ہیں 4 سال سے لڑ رہے ہیں, بچے پھر بھی تفصیل سے پیدا ہو رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار تمہارے پھڈے بھی ہیں اور پروڈکٹ بھی مارکیٹ میں آ رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ ایسے سے لڑائیاں چل رہی ہوتی ہے, بچے اور پریگننٹ ہوتی ہے عورت, 5واں بھی آ رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ پریگننسی بھی ہو گئی. تو ایک صاحب نے پھر مجھے بتایا, کہتے ہیں یار جب دماغ پہ چڑھتی ہے تو پھر پھڈا وڈا بھول جاتے ہیں ہم. اس نے خود مجھے بتایا کہ یار بھول جاتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر لڑنا شروع کر دیتے دوبارہ سے, جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پھڈا شروع. تو الحلم والانا, غصے میں زبان پہ کنٹرول کرو, طلاقوں کا لفظ زبان سے نہیں نکالو. جتنا ہی کوئی بھڑکائے, جتنا ہی کوئی جذباتی دلائے, نہ بھائی. طلاق تو ایسا کام ہے, تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد, مشورہ لینے کے بعد, پھر شریعت نے کون سا طریقہ جائز رکھا ہے, کون سا ناجائز, علماء سے مشورے, اور اس کے بعد جا کے آدمی فیصلہ کرے. اور اس میں بھی شریعت نے کہا بس 1 سے زیادہ نہیں دینی, تاکہ تمہارے لیے واپسی کا آپشن کھلا رہے. گدھے بنے ہوئے ہیں, دھڑ 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 دھڑ, پھر مفتیوں کا دماغ کھاتے ہیں. حلال کر دو بھائی, ہم اللہ کے حلال حرام کو کیسے حلال کر دیں؟ ہم کیسے حلال کر دیں یار؟ ہماری شریعت تھوڑی ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا 3 طلاق کے بعد حلال نہیں ہے. اللہ نے تو نہیں کہا اسی مجلس میں ہو یا اگلی مجلس میں ہو. تو اللہ سے جا کے لڑو, اللہ سے جا کے لڑو بھائی, ہم سے نہیں لڑو. اللہ نے کہہ دیا ہے صاف لفظوں میں, ختم. یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ اسلام نے اتنا پیارا رشتہ ایک دم سے ختم کیوں کر دیا. اسلام نے اس لیے ختم کیا, اسلام سربراہ اسی کو بنانا چاہتا ہے گھر کا جس کی کو اپنی زبان پہ کنٹرول ہو, کیونکہ جس کو زبان پہ کنٹرول نہیں اس کو ہاتھوں پہ بھی کنٹرول نہیں ہے. کنٹرول پاور پھر ہر جگہ ہی ختم ہوگی. وہ ڈپریشن کا مریض ہے بھائی, اس کے ساتھ عورت نہیں چل سکتی ہے. اور خواتین بھی یہ کر رہی ہیں, ذرا سا میاں کی آمدن میں جا کے کورٹ سے کھلا, وہ بھی پاگل ہوئی ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر ساری زندگی دھکے کھاتی ہیں, دوبارہ شوہر نہیں ملتا ان کو. بعض دفعہ تو وہ خلا شہی ہوتا ہی نہیں ہے شریعت کی روشنی میں, اور اگر ہو بھی گیا, شوہر نے سائن کر بھی دیے, تو پھر دوسرا مرد وہ ویلیو نہیں دے رہا ہوتا بعض دفعہ. کیوں جلد بازی کرو بھائی؟ یہ دنیا جنت نہیں ہے, اس میں کمپرومائز کر کے زندگی. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے پورے پیڑے کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, سارے مزے دنیا میں ہی اڑا لوں. نا 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 نا. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی, طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا سب کے گھر, کہہ رہے ہمارے گھر میں محبت نہیں ہے. کہ سب کے گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی, کمپرومائز کیا جاتا ہے. طلاق تو شریعت نے رکھی ہے جب ناقابل برداشت, بالکل اب لگے کہ سر پھاڑ دیں گے ایک دوسرے کا, ڈپریشن سے برین ہیمریج نہ ہو جائے, تب جا کے, وہ بھی تمیز سے. کیونکہ جہاں ساتھ رہنے میں برین ہیمریج کا خطرہ ہوتا ہے نا, الگ ہونے میں ڈبل 2 رگیں پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ اتنی ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. تو ریلیکس ہو کے, علیحدگی کا فیصلہ بھی ریلیکس, ساتھ رہنے کا فیصلہ بھی. نکاح میں بھی جلد بازی نہیں کرو. شریعت نے جلدی نکاح کا تو حکم دیا ہے, لیکن رشتے کو جلدی ہاں کرنے کا حکم نہیں دیا. جیسے کوئی رشتہ آیا, میں ایک حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا, بس وہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک حکیم صاحب تھے, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے.
ایک کیپسول کھا رہے تھے, مجھے دکھا رہے ہیں, میں ایک ہاتھ میں کھا کے ہنستا رہتا ہوں سارا دن, ڈپریشن کا کیپسول ہے. میں نے کہا خیر ضرورت کیا ہے آپ کو یہ کھانے کی؟ کہہ رہے میں نے دوسری شادی کی, گلے پڑ گئی ہے. کہہ رہے میری زندگی عذاب بنا دی ہے اس نے. میں نے کہا کیسے کی؟ کہہ رہے یہاں کلینک کے سامنے سے گزر کے ایک حسینہ جا رہی تھی اپنی ماں کے ساتھ نا, کوئی حسین لڑکی تھی, پیچھے پیچھے ہو گئے اس کے. حسینہ گزری, یہ مطلب سے نکلے, ماجونیں تو کھائی بھی ہوتی ہیں حکیموں نے, ایک دم بیلنس زیادہ آ گیا تھا, کوئی ایسا چمچ کھا لیا ہوگا, بیلنس ڈبل ہو گیا. اب حسینہ جا رہی ہے اماں کے ساتھ اپنی, ان کی نظر پڑی, نکل لیے پیچھے 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 جا کے اس کو روک لیا. وہ اماں سے پوچھا یہ وغیرہ, نہ خاندان دیکھ رہے ہو تم, نہ کچھ دیکھ رہے ہو کہ کون ہے کیا ہے, ڈھک کر کے شادی کی. اس نے جو حکیم صاحب کے سارے بیلنس ختم کر دیا اس نے. آپ کو کسی کو پتہ نہیں ہوگا کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے وہ غیبت ویبت کی بات نہیں ہے. تو بیڑا غرق کر دیا بیچارے کا, طلاق بھی نہیں دے سکتے, کہہ رہے ماریں گے اس کے رشتے دار اتنے. تو جلد بازی کا فیصلہ. آج نوجوانوں اکثر عشق معاشقہ ہو جاتا ہے, شکلوں پہ مر رہے ہوتے ہیں, بس شکل اچھی لگی. بھائی ہم جو کہتے ہیں نا جو اچھی لگے نکاح کا پیغام بھیجو, تو اچھی لگنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. صرف شکل نہیں ہے اچھی لگنے کا مطلب, بہت ما طاب لکم من النساء جو قرآن کہہ رہا ہے جو تمہیں اچھی لگیں, اس کا مطلب جو کسی مسئلے سے تمہیں مناسب لگیں. بہت ساری چیزیں اس میں, ایک دم جو رکشے میں بیٹھی ہوئی وہی اس کے پیچھے نکل لی ہے. کتنے موبائل والوں کے پاس کوئی لڑکی بیلنس ڈلوانے آئی ہے اور اس بیلنس کے بعد ان کی شادی ہو گئی اس سے. کچھ کی تکا لگ بھی جاتا ہے, کامیاب بھی ہو جاتی ہے. بھائی یہ کیا یار, بیلنس ڈلوانے آئی ہے اور بس آپ نے اس کو پسند کیا اور شادی کر لی. کیا کہہ رہے ہیں یہ اشارہ کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ کہہ رہے ہیں بعض دفعہ ان کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں جلد بازی. یہ رپورٹیں ان کے پاس. خیر بہرحال بھائی, تو ایک اصول مجھے بھی بنانا چاہیے, آپ کو بھی. ہمیشہ کوئی تجزیہ کرنا ہے, کوئی رائے دینی ہے, کوئی فیصلہ کرنا ہے, تو ہم نے جلد بازی سے کام نہیں لینا. اور یہ لفظ ریلیکس, اپنے آپ کو بھی جب بھی آپ ایک دم یوں جاؤ نا, ایک دم کوئی فیصلہ, اپنے آپ کو بولو ریلیکس. کیا بولو؟ ریلیکس. ٹھنڈا پانی رہو, ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہایا کرو, ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی. بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی وہیں بیٹھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.